لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر بے پایان کہ اس نے ہم کو اور آپ کو، آپ سامعین و ناظرین و مشاہدین کو یہ توفیق، یہ شرف اور یہ سعادت عنایت فرمائی کہ مسلسل شہدائے کربلا کے سلسلے میں جو مجلس کا انعقاد عشرہ محرم کا جو انعقاد ہوا ہے حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ اس عشرے کی چھٹی مجلس ہے. اور عنوان مجلس کا عنوان ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سفر امام حسین علیہ السلام ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو موضوع ہے اسی موضوع کے سرکل میں، دائرے میں رہ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. یقیناً یہی وہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم وہ جو اسلام کے اہم پیغام ہیں، میسیجز ہیں، اسے دنیا والوں کے سامنے عام کریں. عنوان آپ سب کے ذہن میں ہے کہ امام حسین کا سفر مدینے سے کربلا تک. آج یہ عرض کرنا ہے، اس سے پہلے جو باتیں میں نے عرض کی اسے ریپیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس اور باتیں بہت ہیں. امام حسین علیہ السلام نے سفر شروع کرنے کا ارادہ کر لیا.
اب یہ مدینہ امام حسین سے خالی ہونے جا رہا ہے، امام حسین کی ہجرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہجرت ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر صبح قیامت تک کی تمام ہجرتوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہجرت ہونے جا رہی ہے۔ امام حسین نے یہ ارادہ کر لیا، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان کو اپنا محبوب وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر وطن کوئی حسین کے نانا کا وطن ہو جو مدینے کی شکل میں ہو تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا امام حسین نے ارادہ کر لیا، نانا کی قبر پر گئے، اور روایت میں یہ ہے کہ قبر پر گئے اور خوب فریاد کی آپ نے، اور امت کی شکایت کی کہ نانا یہ لوگ اب ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دے رہے ہیں، اور قبر پر روتے 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 حسین سو گئے۔ اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور امام حسین کو وہ سینے سے لگا کر کہہ رہے ہیں، میرے لال بہت جلدی تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو، تمہارے بابا، تمہاری ماں، تمہارے بھائی، یہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین سمجھ گئے یہ خواب نہیں ہے بلکہ ترک مدینہ کے لیے ایک میسج ہے، مدینہ کو چھوڑنے کے لیے، شہر مدینہ کو چھوڑنے کے لیے ایک پیغام ہے کہ میرے حسین اب تمہیں اپنی تحریک شروع کر دینا ہے، میرے حسین تمہیں اب اپنی موومنٹ کا آغاز کرنا ہے۔ اور حسین نے یہ ارادہ کیا، اور آپ نے چند لوگوں سے اس سلسلے میں گفتگو کی، اور ان گفتگو میں سے، ان بات چیت میں سے ایک اہم بات یہ تھی جو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جناب محمد حنفیہ بہت بلند پرسنالٹی ہیں، بہت اہم شخصیت ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کو آپ نے مخاطب کیا اور کہا، میرے بھائی یاد رکھیے گا، محمد حنفیہ امام حسین سے چھوٹے تھے، بڑے نہیں تھے۔ امام حسین سے جناب محمد حنفیہ چھوٹے تھے۔ ان کو آپ نے ایک وصیت کی، ایک طرح سے کہا جائے، اور وہ جملے آپ کے یہ ہیں، آپ کا جو تاریخی خطبہ ایک طرح سے کہا جائے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ ایک ایک لفظ کے اوپر آپ توجہ کیجئے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو، میں کسی فساد کے لیے، کسی ہوا و ہوس کے لیے، ذاتی خواہشات کے لیے یا ظلم کرنے کی نیت سے میں یہ قیام نہیں کر رہا ہوں۔ انی لم اخرج، اور بعض جگہوں پہ انی ما خرجتو بھی ہے، دونوں کا معنی سیم ہے۔ میں قیام نہیں کر رہا ہوں، نہ ظلم کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ ہی اور کسی چیز کے لیے، بلکہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور بابا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔
یہ قیام کس کے مقابلے میں ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ قیام یزید کے مقابلے میں ہے، قیام یزید کے مقابلے میں ہے۔ تو مولا اگر آپ یہ قیام یزید کے خلاف کر رہے ہیں تو امت کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بہت ہی پیاری بات ہے عزیزو، قیام اگر یزید کے خلاف ہے تو پھر یزید کی اصلاح کیجئے، یہ امت کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں جواب ملے کہ جب امت فاسد ہو جاتی ہے تو پھر یزید جیسا حاکم جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے۔ لہذا اصلاح امت کی ہوگی تو حاکمان وقت جو ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اصلاح امت کیا جائے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں نانا اور بابا کی جو امت ہے اس کی اصلاح کر سکوں۔ اب یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب جو بات امام کہہ رہے ہیں وہ اصلاح کیسے کی جائے۔ گویا پہلے مرحلے میں یہ بتایا کہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی کہیں بھی اگر امت میں فساد ہو جائے، امت فاسد ہو جائے، امت راہ راست سے بھٹک جائے تو اس کے اصلاح کا طریقہ کیا؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، اس امت کے اصلاح کا طریقہ تو امام نے فرمایا، کیا خوبصورت انداز ہے عزیزو، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ کیا فرمایا امام نے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، اصلاح امت کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے۔ یعنی کیا مقصد؟ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلایا جائے اور نہی عن المنکر کیا جائے، یعنی برائیوں سے روکا جائے، دور کیا جائے۔ یہ میسج آف امام حسین ہے، اور ون آف دا بیسٹ میسج جو امام حسین کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں، وہ نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں۔ تو اب جو ہے اسی گول کو، اسی مقصد کو، اسی ہدف کو لے کر جو ہے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ ہم حسینی ہیں نا، تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو کیسے چلنا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب کتنے لوگوں کو لے کے امام حسین نے قیام کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مدینے سے، یہ بہت سے لوگ خاص طور سے جوان جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین جب مدینے سے چلے تو کتنے لوگ امام کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں ساتھ ہوئے۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی آئندہ کی مجلسوں میں بیان کروں گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ان تمام مجلسوں کو سماعت فرمائیں، کیونکہ آج سے پوری تاریخ اور ہسٹری جو ہے پڑھی جائے گی۔ کتنے لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے جو مدینے سے؟ تو کل تعداد جو ہے 82 ہے، 82 یعنی 82 لوگ جو ہیں آپ کے قیام میں مدینے سے آپ کے ساتھ تھے، اور ان میں 21 وہ تھے جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ 21 لوگ جو ہیں یہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں تھا۔ اب امام 82 لوگوں کو لے کر نکلے تو کس طریقے سے؟ اور آپ کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل بھی ہیں، یہ بھی دھیان میں رکھیے گا، ان میں مسلم ابن عقیل بھی ہیں، اور یہ سب جو ہیں نکلے، اور امام علیہ السلام جو ہے وہ 2 راستے تھے۔ ایک تو عمومی راستہ تھا جس سے عام لوگ جاتے تھے، اور ایک وہ راستہ جو عام طور سے رائج نہیں تھا، اس راستے سے لوگ نہیں جاتے تھے۔ جب امام نے سفر کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا کہ مولا
آپ جو ہے مکے جا رہے ہیں تو اس راستے سے جائیے کہ جو عام راستہ نہیں ہے، کیونکہ دشمن جو ہے ہو سکتا ہے راستے میں آپ کو کچھ بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ جو رائج راستہ ہے حسین اسی راستے پر چلے گا، حسین جو صحیح راستہ ہے اسی راستے پر امام حسین علیہ السلام جو ہیں چلیں گے۔ اب اس کے بعد وہ راستہ جو عام راستہ تھا، امام حسین نے اسی راستے سے سفر شروع کیا۔ راستے میں جو ہے آپ کے ایک چاہنے والے، تاریخ نے ان کا نام عبداللہ ابن مطیع بتایا ہے، یہ ان سے ملاقات ہوتی ہے عبداللہ ابن مطیع سے اور ڈسکس ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مطیع یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ جو ہے مکے میں رہیے، مکے میں رہیے گا اور آگے نہ جائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ آپ کے لیے شہر امن ہے، مکہ آپ کے لیے جائے امن ہے، آپ کو مکے میں رہنا ہے، اور خاص طور سے کوفہ تو بالکل نہ جائیے گا، وہ شہر شوم ہے، شہر شوم یعنی نحوستوں والا شہر ہے، لہذا وہاں پر ابن مطیع نے جو ہے آپ کو بتایا اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں آپ کے بابا کو شہید کیا، کوفے میں ہی آپ کے بھائی حسن کے ساتھ دھوکہ ہوا تو کوفیوں کے ذریعے سے ہوا، لہذا آپ ان پر اعتماد نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد عزیزوں امام علیہ السلام جو ہیں وہ شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ 28 رجب کا دن گزار کے رات میں آپ نے سفر شروع کیا اور 3 شعبان کو، جو خود آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے اتفاق سے، اسی 3 شعبان کو آپ جو ہے مکے میں آپ نے قدم رکھا۔ اب جو ہے یہاں پر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک سینٹر تھا۔ ایک امپورٹنٹ بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ایک کوشچن کرتے ہیں کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ یاد رکھیے گا امام نے مدینہ جو ہے وہ خوف کی بنیاد پر نہیں چھوڑا ہے، یا ڈر کے نہیں چھوڑا کہ مدینے میں رہیں گے تو مار ڈالے جائیں گے اور مثلا مکے جائیں گے تو وہاں پر ہماری جان جو ہے محفوظ رہے گی۔ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خطرہ مدینے میں ہے وہی خطرہ مکے میں بھی ہے۔ اگر مدینے میں جو ہے بنی امیہ کی فوجیں داخل ہو سکتی ہیں تو مکے میں بھی داخل ہو سکتی ہیں، لیکن مکے کا انتخاب اس لیے کیا کہ مکہ جو ہے مسلمانوں کا سینٹر ہے، اور وہاں پر پوری دنیا سے جو ہے مکے لوگ آتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مکہ جو ہے وہ ایک تو جائے امن ہے، دوسرا وہاں پر پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تیسری بات یہ کہ وہ بزنس کا سینٹر ہے، اس لیے بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے جو تاجر ہیں وہ مکے آ رہی ہیں۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ آیت، یہ سورہ یہی بتا رہا ہے کہ ایک مرکز تھا وہ۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مکے کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں اگر رہیں گے، بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، مکے میں قیام کریں گے تو امام حسین کا رابطہ جو ہے پوری دنیا سے قائم ہو جائے گا، پوری دنیا سے رابطہ، اور قائم ہوا بھی۔ جب امام علیہ السلام مکے پہنچتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزو، جب امام حسین علیہ السلام مکے پہنچتے ہیں تو لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ مولا مکے آئے ہوئے ہیں، تو جو مکے کے ساکنین تھے، جو شہر مکہ کے رہنے والے تھے، وہ تو امام سے ملنے کے لیے آئے، لیکن جب وہاں کے لوگ جو مکے آتے تھے اور چلے جاتے تھے وہ اپنے اپنے علاقے میں گئے، اپنے اپنے ایریے میں گئے، تو انہوں نے بتایا کہ حسین جو ہیں شہر مکہ میں موجود ہیں۔ تو
تو لوگ امام سے ملنے کے لیے مکے میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، اور صبح سے شام امام حسین علیہ السلام جو ہے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ مصر، عراق، یمن، یہاں کے لوگ امام حسین سے ملنے کے لیے برابر آ رہے تھے۔ اور اس زمانے میں مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر بہت بڑا نام اس حیثیت سے ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بنی امیہ سے اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، لہذا اس نے بھی مکے کو اپنا مرکز بنایا، سینٹر بنایا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے لوگ ہمارے تابع ہو جائیں، ہماری بات کو مانیں اور ہماری بیعت کریں۔ اور اس نے یہ کوشش شروع بھی کر دی تھی کہ لوگ بیعت کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی شخصیت بہرحال نہیں تھی کہ لوگ جو ہیں اس کے پاس آئیں۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام شہر مکہ میں داخل ہوئے عزیزو، تو اس موقع پر یہ عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے کافی خوف لاحق ہوا کہ اگر امام علیہ السلام جو ہیں اسی طریقے سے رہ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، لہذا ایک سازش جو ہے کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور وہ عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے سے ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ ادھر امام جو ہیں یزید کے خلاف کیسے آواز بلند کرنا ہے، بنی امیہ کی حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے، اس ظالم حکومت کو کیسے جو ہے ختم کرنا ہے، امام اس سلسلے میں جو ہے جو بزرگان ہیں، جو اکابرین ہیں، ان سے جو ہے رابطے میں ہیں، اور مسلسل جو ہے امام حسین ان سے رابطے میں ہیں، اور دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے کہا کہ اگر آپ آواز بلند کریں تو ہم آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے قیام کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مکے میں رہنے کی وجہ سے یہ خبر جو ہے کوفہ پہنچتی ہے۔ شہر کوفہ میں بھی کیا ہوتا ہے، شہر کوفہ میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ امام نے بنی امیہ حکومت کے خلاف، یعنی یزید کی حکومت کے خلاف جو ہے آواز بلند کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخالفت اگر بنی امیہ کی کسی شہر میں ہوئی ہے تو وہ شہر کوفہ ہے۔ شہر کوفہ کے لوگوں نے کبھی بھی معاویہ یا یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جو مولا علی کے ساتھ جن لوگوں نے جنگیں کی ہیں، ان میں جو ہے سب سے زیادہ تعداد جو ہے کوفہ والوں کی تھی، جو مولا علی کی حمایت میں لڑے تھے۔ تو جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی، جب شہر کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ مولا جو ہیں وہ مکے میں ہیں اور مدینہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کر دیا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ حسین علیہ السلام کو جو ہے ایک خط لکھا جائے۔ البتہ ایک خط نہیں تھے، خط تو بہت لکھے گئے، لیکن خط لکھنے کا جو پلان بنایا گیا وہ یہی کہ امام حسین کو جو ہے کوفہ بلایا جائے۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں میں اس کا بھی تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ لیکن یہ ساری جو کیف چیزیں تھیں، یہ سارے حالات جو تھے عزیزو، یہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بنی امیہ تک اس کی خبر پہنچ رہی ہے، یعنی یزید کی حکومت تک اور یزید تک جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ اور کیا ہوا ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یزید نے ایک پلان بنایا۔ عام طور سے یہ جو پلان ہے نا، یہ آج بھی دنیا کی ساری ظالم حکومتیں ایسا ہی پلان بناتی ہیں، اور وہ کیا،
پلان تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق کم سے کم 30 اور 300 تک کی روایتیں ہیں کہ یزید کی حکومت نے ان 300 جو نہایت ہی ایکٹیو تھے اسے کہا جائے، ان کو حاجی کی شکل میں شام سے مکہ بھیجا اور کہا کہ دیکھو اب جو ہے اگر حسین ایسے ہی مکے میں رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے لیے زندگی جو ہے مشکل ہو جائے گی، ہم لوگوں کے لیے زندگی دوبھر ہو جائے گی، لہذا یہ گروپ جو ہے یہ یزید کی طرف سے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے مکے میں داخل ہوا۔ اور یزید کی طرف سے یہ حکم تھا، یزید کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ اگر حسین کعبے کے پردے کو بھی پکڑے ہوئے ہوں، آپ کہاں ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب انسان گرتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے۔ یزید جو ہے کس حد تک جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ اگر حسین کعبے کا پردہ بھی پکڑے رہیں تو بھی اس حالت میں حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حسین عالم الغیب ہیں، حسین ایک مدبر شخص ہیں، حسین کے پاس جوش نہیں ہے بلکہ تدبیر پائی جاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب یہ احساس کیا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ احرام کے لباس احرام میں خنجر چھپا کر آئے ہیں اور ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو امام حسین نے دیکھا کہ اب بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم اس حج کو عمرے میں کنورٹ کر کے چلے جائیں۔ یہ جو ایک اصطلاح ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہت زمانے سے، میں بھی جب چھوٹا تھا تب سے یہ سن رہا ہوں کہ حسین نے 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر میرے جو چھوٹے بھائی ہیں جو اس وقت میری مجلس سن رہے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کیا ہوتا ہے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا۔ یاد رکھیے کہ حج جو ہے وہ در حقیقت شب عرفات میں لوگ عرفات کی جانب جو ہے نکلتے ہیں، یعنی 9 کی شب میں نکلتے ہیں، اور وقوف عرفات سے گویا حج شروع ہو جاتا ہے۔ 8 کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحج کو جو ہے وہ عید کا دن کہا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات؟ میرے جوان پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو حج کا آغاز گویا 8 سے نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے شب عرفہ، بلکہ اصل میں آغاز تو دوپہر میں جو ہے عرفات کے میدان میں حاجی کو پہنچنا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ شب سے ہی لوگ جو ہیں میدان عرفات کی طرف نکل لیتے ہیں، تو ان کو دوپہر میں جو ہے وقوف عرفات واجب ہے، اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات میں نہ جائے تو حج اس کا ہوگا ہی نہیں۔ لہذا 8 کو ترویہ ہے، یوم ترویہ ہے، 9 کو یوم عرفات ہے۔ امام حسین کب نکلے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، امام حسین کب نکلے؟ آپ 8 کو نکلے ہیں، یعنی ابھی جو ہے آپ نے حج نہیں شروع کیا ہے، حج جو ہے گویا وقوف عرفات سے شروع ہوگا، 9 تاریخ سے حج شروع ہوگا۔ امام حسین ابھی 8 کو ہیں، لہذا امام نے کیا کیا؟ امام نے وہ جو حج کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا۔ کیسے کنورٹ کیا؟ حج کو عمرے میں بدل دیا۔ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عمرے کے اندر جو ہے صرف جو ہے تلبیہ پڑھی جاتی ہے،
نیت کی جاتی ہے، لباس احرام باندھا جاتا ہے، لباس احرام کے بعد طواف کیا جاتا ہے، نماز طواف پڑھی جاتی ہے، اور نماز طواف کے بعد جو آگے ایک دو عمل ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن حج میں کیا ہوتا ہے، عرفات جانا ہوگا، آپ کو میدان منی میں جانا ہوگا، وہ تمام چیزیں جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو امام نے کیا کیا، حج نہیں کیا بلکہ عمرہ کر لیا، اور عمرہ کر کے جو ہے، کیونکہ اب آپ جو بھی مکے میں ہے اس کو عمرہ کم سے کم کرنا ہے، تو آپ نے حج کو ایک طرح سے کینسل کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں تبدیل کر دیا، وہ بھی صحیح ہے۔ تو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پورا عمرہ مفردہ کیا، اور پورا عمرہ مفردہ کر کے امام جو ہیں 8 تاریخ کو امام علیہ السلام جو ہیں وہ 8 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام وہ مکے سے نکل رہے ہیں عراق کی طرف، کوفے کی جانب۔ کیوں؟ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا جو خطوط آئے تھے، ان خطوط کے ایک دو مضمون میں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بات بہت ضروری تھی کہ امام کب نکلے، اور یہ حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ممبروں پر پڑھی جاتی ہیں، لوگ اس کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے، تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی آپ حضرات ضرور سماعت فرما لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ امام جو ہیں 8 تاریخ کو آپ گویا مکے سے نکل رہے ہیں، اور جو اطراف مکے کے جو لوگ ہیں نا، وہ 8 تاریخ کے آس پاس جو ہیں وہ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیسا المیہ ہے، یہ کیسی اذیتناک بات ہے عزیزو، یہ ایسا عجیب جو ہے واقعہ ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ کعبے کی طرف جا رہا ہے، اور جو روح کعبہ ہے وہ کعبے سے دور نکل رہی ہے۔ حسین نے کتنا گریہ کیا ہوگا، حسین کتنا روئے ہوں گے، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کو تمنا ہوتی ہے، حج ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور حسین آج حج ہی کو چھوڑ کر جو ہیں وہ کوفے کی جانب جا رہے ہیں۔ لیکن حسین نے کیا دیکھا، حج سے زیادہ اہم، ظاہر سی بات ہے وہ تو امام ہے نا، وہ تو جانتے ہیں کہ حج سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کعبے کے اندر خون نہ بہے، ورنہ ہمیشہ جو ہے کعبہ متہم ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد آخری بات سن لیجئے، بنی امیہ کی سازش تھی، 2 سازش تھی، یعنی سازش میں 2 باتیں تھیں۔ نمبر 1 کہ قتل کیا جائے حسین کو، تاکہ جو ہمارے لیے یہ خطرہ بنے ہوئے یہ خطرہ ٹل جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قتل امام حسین ہو جائیں گے تو یہ لوگ جو اننون پرسن ہیں، جو غیر معروف ہیں، اگرچہ یزید کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اگرچہ یہ لوگ یزید کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن ہیں تو اننون پرسن نا، الظاہر، لہذا ان کا پلان یہ تھا، جو میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، ان کا پلان یہ تھا کہ جب امام حسین قتل کر دیے جائیں گے تو ان کے قتل کا الزام ان لوگوں کے سر پر ڈال دیا جائے گا کہ جو یزید کی حکومت کے خلاف ہیں۔ اس طرح سے دنیا والوں کو بتایا جائے گا کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے، نمبر 1، اور دوسری بات یہ کہ دیکھو ہم نے حسین کے قتل کا انتقام لے لیا ہے، ہم نے حسین کے قتل کا جو ہے انتقام لے لیا، اور مارا کس کو جائے گا؟ جو یزید کے مخالفین ہیں، جو شہر مکہ کے بزرگ ہیں، جو یزید کے خلاف جو ہیں علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھے، جو یزید کے خلاف قیام کرنا چاہ رہے تھے۔ لہذا ان تمام باتوں کو امام حسین نے احساس کر لیا، اور میرا مولا 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو امام جو ہیں وہ شہر مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں عزیزانو، یہیں پر میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، اور کل جو گفتگو ہوگی اسی کے آگے کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں اسے پیش کروں گا کہ
کہ آپ کوفے کیسے پہنچے اور کوفے سے کربلا تک کے واقعات آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیے جائیں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ مجلس برابر سن رہے ہیں وہ یہ جو چند مجلسیں رہ گئی ہیں، آج یہ 6ٹھی مجلس تھی، 7، 8، 9، 10 آج کو چھوڑ کے 4 مجلسیں اور ہیں۔ یہ 4 مجلسیں بہت ہی اہم ہونے والی ہیں۔ تاریخ کربلا انشاءاللہ تفصیل سے ان 4 مجلسوں میں بیان کی جائے گی۔ یہ ایام اور یہ دن عزاداروں یہ کس سے مخصوص ہیں؟ یہ اسراء کربلا سے مخصوص ہیں، اور جب بھی اسراء کربلا کا تذکرہ ہوگا تو سب سے زیادہ اگر جو ہے کسی کا نام سب سے پہلے آئے گا تو وہ جناب زینب ہیں اور جناب امام زین العابدین ہیں۔ میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ داستان کربلا میں خاص طور سے کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں جناب ام کلثوم کا ایک ہی 2 جگہ جو ہے نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی ام کلثوم کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نام اتنا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے عزیزو، میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ دونوں بہنیں جو ہیں علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، دونوں کے کمال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ زینب اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کہ جناب زینب جو ہیں وہ بڑی بہن تھیں، لہذا جب کوئی بڑا بولتا ہے تو چھوٹے جو ہیں وہاں پر نہیں بولتے۔ یہ ادب ہے آل محمد کا، یہ ادب ہے آل محمد کا۔ جب تک امام حسن موجود رہے، امام حسین جو ہے وہ خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بڑا بھائی ہے تو اسے بولنا ہے۔ بس ابھی تو یہی چیز جو تھی کربلا میں دکھائی دی۔ ہر جگہ آپ کو جناب زینب اس لیے نظر آئیں گی کہ یہ بڑی بہن تھیں، اور اس کا جواب یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے جناب ام کلثوم کو لشکر کا سپہ سالار میر کارواں نہیں بنایا، بلکہ جناب زینب کو بنایا، اس لیے کہ جناب زینب جناب ام کلثوم سے بڑی تھیں، ورنہ فضائل میں اور کمالات میں دونوں برابر تھیں۔ دونوں جو ہیں اگر خطبہ دیتی جناب ام کلثوم تو اسی لہجے میں خطبہ دیتی جس لہجے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا ہے۔ بس عزادارو، جناب زینب کا تذکرہ ہوا ہے۔ جناب زینب کہاں کہاں آپ کو دکھائی دیں گی؟ یہی وہ زینب ہیں جو کوفے کے اندر شہزادی کے طور پر رہتی ہیں، لیکن عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا، ایک زمانہ وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج زینب رسن بستہ ہے، آج زینب کے ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں، آج زینب کے ساتھ ایک قافلہ ہے، اسیروں کا قافلہ ہے، بیواؤں کا قافلہ ہے، بے سہاروں کا قافلہ ہے، یتیموں کا قافلہ ہے۔ اس کو لے کر جناب زینب جو ہیں کربلا سے چلی ہیں اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچی۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ ابن زیاد ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی بیٹی زینب رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے، ام کلثوم رسن بستہ کھڑی ہوئی ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردار ہے عزادارو، اور جناب سید سجاد قیدی بنا کر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے جناب زینب پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن علی کی شیر دل بیٹی نے کس طریقے سے جو ہے اپنی شجاعت کا اظہار کیا۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، تو جناب زینب نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جو شہادت ہے اس کو جناب زینب خوبصورتی سے تعبیر کر رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، اسی ابن زیاد کے دربار میں ایک بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، اور وہ جناب مختار کا وہ واقعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں عاشق ولایت ہیں جناب مختار، محب اہل بیت ہیں جناب مختار۔ ان کو جو سزا ملی ہے
ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو جو زندان میں رکھا گیا ہے، ان کو جو قید میں رکھا گیا ہے جناب مختار کو، وہ اس لیے کہ یہ محمد و آل محمد کے حقیقی چاہنے والے ہیں۔ کیا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ اے مختار، تم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو مختار، لاکھوں سلام ہو۔ تم نے سید سجاد کے لبوں پر تم مسکراہٹ لے کر آئے ہو۔ تمہارے ذریعے سے سید سجاد جو ہمیشہ گریا کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے اپنے لبوں پر مسکراہٹ کا اظہار کیا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب مختار کو زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے ابن زیاد نے قید خانے سے، جیل سے جو ہے جناب مختار کو بلایا۔ سر سے پیر تک زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد کہتا ہے اے مختار، تم نے مجھے سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مختار کی شجاعت دیکھیے، جناب مختار کا ایمان دیکھیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اے ابن زیاد، میرا امیر تو بس ایک ہی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ عزادارو، ابن زیاد نے عجیب جملہ کہا، اے مختار، کیا تم اپنے آقا حسین سے ملنا چاہو گے؟ کیا تم اپنے مولا حسین سے ملنا چاہو گے؟ کہا اے ابن زیاد، اپنے نجس دربار میں میرے مولا حسین کا نام نہ لے، اپنے نجس دربار میں میرے مولا حسین کا نام نہ لے۔ اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں عزیزو، میں احساس کر رہا ہوں، میری دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ ہاں عزادارو، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، میں مکمل کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اتنی دیر تک توجہ کے ساتھ جو ہے فضائل و مصائب سماعت فرمائے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ وہ بے ادبی کی، وہ ظلم کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے مولا کا نام اس دربار میں نہ لیا جائے؟ ارے تمہارا مولا خود جو ہے دربار میں آیا ہے، تمہارا مولا خود دربار میں آیا ہے۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، میرا آقا، میرا مولا تمہارے نجس دربار میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے ابن زیاد۔ بس عزادارو، ابن زیاد نے کیا کیا، وہ تشت طلا جس میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر جو کپڑا تھا، اس کپڑے کو ہٹایا اور کہا مختار، یہ دیکھو تمہارے آقا کا سر رکھا ہوا ہے۔ بس مختار کو جلال آیا، ایک انگڑائی لی، اس شجاع نے، اس بہادر نے ایک انگڑائی لی کہ زنجیریں ٹوٹ گئی، اور ایک محافظ سے تلوار کو لیا۔ چاہتے ہیں کہ ابن زیاد کا کام تمام کر دیں کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، اے مختار، اے مختار، تلوار کو نیام میں رکھ لو، ابھی تو تمہیں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دینے ہیں۔ جناب مختار نے مڑ کے دیکھا، سید سجاد، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں طوق خاردار۔ جناب سید سجاد نے کہا اے مختار، پیچھے نہ دیکھو، کیونکہ ہماری پھوپھیاں، ہماری بہنیں بے ردا کھڑی ہوئی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ عشرے حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو عشرہ برگزار کیا جا رہا ہے، ان کے تمام بانیان خیر کو پروردگار آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ چینل حیدری و SNN چینل کے تمام ذمہ داروں کو پروردگار کامیابی و موفقیت عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔